بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 5 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب لا رہے ہیں بات سے بات، آواز رابعہ ناز، مصنف واصف علی واصف ہیں۔ یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں کال نمبر 030029196000 یا واٹس ایپ نمبر 0333249537 پر محمد اظہر لطیف سے۔ اس کے اسپانسر ہیں علی رضا۔ یہ کتاب 95 صفحات پر مبنی ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 5 صفحہ نمبر 65 سے۔ یتیم کا مال چھین کر حج کرنے والا ظالم حج کے ثواب سے محروم رہے گا۔ تقریباً ہر فرقے کے پاس ہر دوسرے فرقے کے لیے فتویٰ کفر موجود ہے۔ جس کو زندگی میں کوئی سچا اور سچا دوست نہ ملا ہو، اس جھوٹے انسان نے اپنی بدبختی کے بارے میں اور کیا کہنا ہے۔ مسلمانوں کا حج مسلمانوں کے لیے وہ نتیجہ نہیں پیدا کر رہا، اس لیے کہ حج کے موقع پر اکثر خرید و فروخت اس مال کی ہوتی ہے جو یہودیوں کا بنا ہوا ہے۔ بااعتماد انسان نہ کسی کا رفیق ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی حبیب ہوتا ہے۔ خوراک کی بجائے دوائی کھانے والا انسان کیا ترقی کرے گا۔ جس انسان کا ملک میں کوئی دوست نہیں، وہ ملک سے دوستی نہیں کر سکتا۔ آسمانوں کی راہ ڈھونڈنے والا انسان دل کی دنیا ویران کر چکا ہے۔ دراصل تقدیر نہیں بدلتی، جو بدل جائے وہ تقدیر نہیں۔ کوشش با مقصد ہونی چاہیے، اسی کوشش کی زندگی بھی آسان ہو اور موت بھی آسان ہو۔ کنجوس اپنی دولت کے استعمال سے محروم ہے، وہ کسی کے مال کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ کچھ چیزوں کے بارے میں بہت کچھ جاننا ممکن ہے، بہت سی چیزوں کے بارے میں کچھ جاننا ممکن ہے، سب چیزوں کے بارے میں سب کچھ جاننا ناممکن ہے۔ علم اور عمل کے فرق سے اضطراب پیدا ہوتا ہے۔ سکون کی خاطر سفر کرنے والا سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ سفر میں سکون کہاں؟ سکون کی تلاش اپنے حالات، اپنے ماحول اور اپنی زندگی سے بیداری کا اعلان ہے۔ نقطہ نظر واضح کرنے کا حق تو ہے، دوسروں کو قتل کرنے کا حق نہیں۔ جو انسان اللہ کے جتنا قریب ہوگا، اتنا ہی انسانوں کے قریب ہوگا۔ خوشی بیٹی کی طرح گھر میں پلتی ہے اور جب جوان ہو جائے تو رخصت کر دی جاتی ہے۔ جب آنکھ بند ہوگی تو آنکھ کھلے گی۔ عمر پر دیس میں گزر جاتی ہے اور امید یہ کہ دیس میں رہائش باعزت ہو۔ عقل اور نصیب نہ ہو تو عمل جہالت ہے۔ حکومت کرنے کی خواہش کا غلام بڑی ابتلا میں ہوتا ہے۔ بڑھاپے کے مسائل دراصل ایک ہی مسئلے کے مختلف حصے ہیں اور بوڑھے آدمی کا سب سے بڑا مسئلہ صحت ہے۔ نیند زندگی کے دسترخوان کی سب سے اہم، سب سے لذیذ اور سب سے میٹھی ڈش ہے۔ ہماری 60 سال کی اوسط زندگی میں 20 سال تو نیند کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ یہ وقت کسی اور وقت کے لیے محنت کا زمانہ ہے۔ اتنا پی لو کہ سمیٹنا مشکل نہ ہو، اتنا حاصل کرو کہ چھوڑنا مشکل نہ ہو۔ سکون قلب آسائشوں کے حصول سے نہیں، اصلاح ایمان سے ہوگا۔ ہم شکم کو دل پر ترجیح دیتے ہیں، سکون کیسے ملے؟ اللہ کی اطاعت نہ کرنے سے ہمیں بڑی بڑی اطاعتیں کرنی پڑتی ہیں۔ بے خوف غریب دولت کی طاقت ور صنم قدے کا ابراہیم ہے۔ انسان اللہ کو بہت پیارے ہوتے ہیں، ان سے پیار کرنا چاہیے تاکہ اللہ عزت عطا فرمائے۔ آج کی بین الاقوامیت نے دیش کے تصور کو ویسے بھی رد کر دیا ہے، لہذا ہم کسی ایک دیش کے شہری نہیں رہے۔ دولت کی تمنا دل بروں کو دور کرتی ہے۔ انسان غریبی کا لقمہ نہیں کھاتا اور جدائی کا زہر کھا لیتا ہے۔ ہم سے کوئی ہماری عمر پوچھے تو ہم گزری ہوئی عمر بتاتے ہیں، حالانکہ ہماری اصل عمر تو وہ ہے جو باقی ہے۔ یکساں عبادت
यकसा नतीजा नहीं पैदा करती। हर नमाजी नेक नहीं होता। नियत बदल जाए तो नेक अमल नहीं रहता। आज किसी को गरीबी और पैगंबरी इकट्ठी मिल जाए तो वो पैगंबरी से इस्तीफा दे दे। सारी कायनात भी अगर मुखालिफ हो जाए तो अल्लाह और अल्लाह वालों को फर्क नहीं पड़ सकता। दुरुस्त अकीदे वाला ना दुरुस्त अकायद को मोहब्बत से बदल देता है। नफरत और गुस्सा अकीदों की इस्लाह नहीं कर सकते। हमारी लबबंदी से गोयाई पैदा होती है और गोयाई से लबबंदी बल्कि नजरेबंदी पैदा होती है। दौलत जिंदगी के लिए है, लेकिन आज के इंसान की जिंदगी सिर्फ दौलत के लिए है। सबर का मकाम इस वक्त आता है जब इंसान को ये यकीन आ जाए कि इसकी जिंदगी में इसके अमल और इसके इरादे के साथ साथ किसी और का अमल और किसी और का इरादा भी शामिल है। हम और हमारी जिंदगी एक और जात के इरादे के ताबे है और वो जात मुतल्लिक है। गुनाह और जुल्म इंसान से दुआ का हक छीन लेते हैं। जिंदगी के बहते हुए दरिया में इंसानी चेहरे हिबाब की सूरत उभरते हैं और डूबते रहते हैं। किताबों का मुताला एक आला मसरूफियत है, लेकिन किताब जिंदगी नहीं है। जिंदगी आंखों के सामने से गुजर रही है। नजारा इल्म का नहीं, नजर का मोहताज है। हर आरिफ का आलिम होता है और जरूरी नहीं कि हर आलिम आरिफ भी हो। बदइल्मी से बेइल्मी ही बेहतर है। मगरिबी तालीम इस्लामी नतीजे कैसे पैदा करेगी? तकलीफ कमी से होती है और इस्तराब कोताही से पैदा होता है। जिक्र इलाही हर इस अमल को कहेंगे जिसका मदआ रज़ाए हक हो। जिंदगी में मुख्तलिफ नजरियात का होना जिंदगी का हुस्न है। कमजोर अकीदा उलझता है, लड़ता है, झगड़ता है, लेकिन ताकतवर और सेहतमंद अकायद दूसरे अकीदों को अपने साथ इस तरह मिलाते हैं जैसे समंदर दरियाओं को अपने अंदर समेटता है। हमें तहम्मुल से दूसरों के नुक्ते नजर को सुनना चाहिए और इसकी खामी की इस्लाह करनी चाहिए। दुनिया में खुशी हासिल नहीं हो सकती जब तक हम दूसरों को खुश ना करें। लोगों को मरूब करने और मुतासिर करने की आरज़ू इंसान को हलाक कर देती है और वो ना लोगों को मरूब कर सकता है ना मुतासिर। हम शायद जानते नहीं कि हमारे फैसलों के ऊपर एक और फैसला नाफिज हो जाता है। ये वक्त का फैसला होता है। रात इंसान का लिबास है। इंसान पर तेरगी का लिबास हर लिबास को यकसा कर देता है। हम जिंदगी का सफर तन्हा शुरू करते हैं। ना कोई हमारे साथ पैदा होता है और ना कोई हमारे साथ मरता है। रफाकतों से महरूम इंसान बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। हर पुरानी तहजीब अपने जमाने में नई थी और हर नई तहजीब आने वाले दौर की पुरानी तहजीब है। हर अमल अपने नतीजे इंतजार में होता है। एक ही दफ्तर में तमाम लोग एक जैसा ही अमल करते हैं, एक जैसे औकात में हाजिर होते हैं और नतीजे मुख्तलिफ होते हैं। कामयाब इंजीनियर, कामयाब डॉक्टर और कामयाब वकील की जिंदगियों में बड़ा फर्क है। इस अमल को तलाश किया जाए जो हमें भी पसंद हो और हमारे मालिक को भी। शोहरत एक मुस्तकिल इब्तिला है। जहाँ इंसानों की खूबियाँ मशहूर होती हैं, वहाँ इनकी खामियां भी मशहूर होने लग जाती हैं। महलिक मर्ज वो होता है जिसका अंजाम मौत हो, और ये मर्ज जिंदगी का मर्ज है। अगर जवानी हुदूद और हिफाजत में रहे तो बुढ़ापा फासले पर ही रहता है।
انسان جب ظلم کرتا ہے تو اس کی سزا یہ ملتی ہے کہ وہ نیند میں مضطرب ہو جاتا ہے۔ اگر انسان وقت ہو جائے تو ہمیشہ رہے گا، اگر وقت انسان ہو جائے تو باقی نہ رہے گا۔ طاقت کا کثرت سے استعمال طاقت کو کمزور کر دیتا ہے۔ غیر ممالک جانے والوں کے عزیز ان کے انتظار میں یہاں پر پردیسی ہیں، وہاں پردیسی، وہ وہاں پردیسی۔ ہم انگریزی زبان سے نجات حاصل نہیں کر سکے اور ہم سندھی، بلوچی اور پشتو سے نا آشنا، بھائی کی زبان سے بے خبر، دوسرے ممالک کی زبانیں بولتے ہیں اور بھائی کی زبان سے آشنا نہ ہو تو بھائی چارہ کیسے پیدا ہو؟ قرآن بیان کرنے والے اور قرآن سننے والے اگر متقی نہ ہوں تو قرآن فہمی سے وہ نتائج کبھی نہیں پیدا ہوں گے جو قرآن کا منشا ہے۔ اچھا امیر بہت اچھا ہوتا ہے، برا غریب بہت برا ہے۔ اچھا امیر وہ ہے جو اپنے مال سے اپنے محروم بھائی کی خدمت کرے، اور برا غریب وہ ہے جو دوسروں کے مال کو باطل طریقے سے حاصل کرنا چاہے۔ جہاں انسان کا علم، عقل اور عمل ساتھ نہ دیں وہاں مجبوری کا احساس اسے صبر کے دامن کا آسرا تلاش کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ دعا یہ مانگنی چاہیے کہ اتنا کرم نہ ہو کہ ہم اس کی یاد سے غافل ہو جائیں اور اتنا ستم نہ ہو کہ ہم اس کی رحمت سے مایوس ہو جائیں۔ ہر چہرے کی ایک صفت ہے اور ہر صفت کا ایک چہرہ ہے۔ انسانی حافظے کا یہ عالم ہے کہ انسان کو پرانے چہرے تو یاد رہتے ہیں، پرانے دوستوں کے نام بھول جاتے ہیں۔ ان کا مخرج نگاہ ہے اور اس کا مدفن کتاب ہے۔ جس نے زمانے میں انسان کو اپنی ضروریات کے حصول کے لیے دعا کے علاوہ کوئی چارہ میسر نہ ہو، وہ زمانہ اضطراب کا زمانہ ہے۔ دوستوں کی لاپرواہی دشمن کی اصل قوت ہے۔ سکون کی تلاش اپنے حالات، اپنے ماحول اور اپنی زندگی سے بیزاری کا نام ہے۔ جسے اپنے دیش میں سکون نہیں ملا، اسے پردیس میں کیا اطمینان حاصل ہوگا؟ عقائد و نظریات پر اتنی کتابیں لکھی جا چکی ہیں کہ دنیا کا کسی ایک عقیدے پر متفق ہونا مشکل ہے۔ ہر خوش کرنے والا اور خوش رہنے والا تنہائیوں میں آنسوؤں سے دل بہلاتا ہے۔ اپنے مستقبل پر یقین نہ ہو تو شب بیداری عذاب ہے۔ انسان اکیلا ہے، محروم ہے، اپنی خلافت عرضی سے پہاڑ، دریا، سمندر سب تقسیم ہو چکے ہیں، انسان کے لیے صرف آسمان ہی رہ گیا ہے۔ پرانے مکان اور نئے مکان ایک ہی مکان ہے۔ انتظار کا دور اذیت کا دور ہے، لیکن صاحب انتظار کو اس دور میں عجیب ذلت سے آشنائی ہوتی ہے۔ ہر کامیاب آدمی دوسرے کو ناکام سمجھتا ہے اور یہی اس کی ناکامی کی دلیل ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ عاقبت اندیشی میں ہمارا عمل اس بھیڑیے کی طرح ہو جس نے راتوں کو جاگ جاگ کر سوت کاٹا اور انجام کار خود ہی الجھا دیا۔ لوگ فوری نتیجوں پر غور کرتے ہیں اور اس طرح انتہائی نتائج سے بے خبر رہتے ہیں۔ ایک معمولی انسان کا گناہ بھی معمولی ہے، لیکن ایک مشہور کا گناہ ایک مشہور گناہ ہوتا ہے۔ بڑھاپا دراصل شعور کی جوانی کا دور ہے۔ عالم بیداری ایک خواب کا عالم ہے اور یہ خواب کی طرح ہی گزر جاتا ہے۔ والدین کی طاقت کا آخری استعمال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد سے کہیں کہ بیٹا ہم آپ کے والدین ہیں۔ انسان گھر سے نکلے تو پردیسی ہو جاتا ہے۔ 60 کلومیٹر کے بعد زبان کا لہجہ، الفاظ بدل جاتے ہیں۔ اگر مساجد میں عبادت جاری ہے اور اہل محلے کی معاشرتی زندگی میں اصلاح کا عمل نہیں پیدا ہوتا، ایسی عبادت قابل غور ہے۔ غلطی سے کوئی غلط فیصلہ بھی ہو جائے تو اس کی ذمہ داری سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ رات کی انتہائی تنہائی میں انسان کی آنکھ سے ٹپکنے والے آنسو زمانے بدلتے ہیں،
तूफानों का रुख मोड़ देते हैं। कौमों के लिए ममालिक हैं, लेकिन इंसान के लिए कोई खित्ता नहीं। हम यादें लेकर चलते हैं और यादें छोड़कर चले जाएंगे। हम जिनको रुखसत करते हैं वही तो हमारा इस्तकबाल करेंगे। आरज़ू मुमकिन हो या नामुमकिन इंतजार, आरज़ू का मुकद्दर है। अच्छे मकसद की मेहनत अगर नाकाम रहे तो भी कामयाब है। दुनियादार जिस मकाम पर बेजार होता है, मोमिन इस मकाम पर सब्र करता है, और मोमिन जिस मकाम पर सब्र करता है, मुकर्रब इस मकाम पर शुक्र करता है, क्योंकि यही मकाम विसाल हक का मकाम है। जागने वाले जिंदा हो तो सोने वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जागने वाले ना रहें तो सोने वाले भी ना रहेंगे। गुड़िया सो जाए तो भेड़िए रेवड़ खा जाते हैं। नींद को गफलत ना बनने दिया जाए तो ये राहत जहाँ है, करार जिस्म और सुकून दिल है। नींद अपनी हद से निकल जाए तो अजाब है, बीमारी है। नींद गायब हो जाए तो भी मुसीबत है। जो जिसका ख्याल है वही इसका हाल है। 50 साल में भरा हुआ शहर अपने मौजूद आदमियों से बिल्कुल खाली हो जाता है। जिसकी बात जितनी इब्लाग में जाएगी, इसका गुनाह सवाब इतना ही ज्यादा हो जाएगा। बादशाह को सिर्फ नेक नहीं होना चाहिए बल्कि अहल भी होना चाहिए। इंसान जिंदा होने के बावजूद जिंदगी को नहीं समझ सकता, वो मरे बगैर मौत को कैसे समझ सकता है। जिसका खुदा पर यकीन ना हो, इसका दुआ पर क्यों यकीन होगा। माँ का चेहरा बच्चे के लिए इस अजनबी देश में अनसियत, मानूसियत और अपनायत का वाहिद जरिया है। हम मालूम को इल्म कहते हैं, हालांकि नामालूम और लामालूम भी इल्म है। बेहरकत जिंदगी नबातात की जिंदगी है। किसी चीज को हासिल करने की ख्वाहिश या किसी शय से निजात की ख्वाहिश ही बाइस बेकरारी है। मुस्तकबिल को माजी बनाने वाले जमाने को हाल कहते हैं। कल का गम आज की मुसर्रत है और आज की खुशी न जाने कब आंसू बनकर बह जाए। आईने में एक असल है, दूसरा अक्स है और असल अक्स का अक्स है। इंसान फैसले एक लम्हे में करता है और फिर इस फैसले का नतीजा सारी उम्र साथ रहता है। इंसान की जिंदगी में जितने दिन होते हैं इतनी ही रातें होती हैं। यूं इंसान की जिंदगी रोशनी में गुजरती है और निफ्स अंधेरे में। आज का इंसान वक्त के वसी और लामहदूद समंदर में एक जजीरे की तरह तन्हा है। जिस तरह सांस सफर है, इसी तरह रगों और शरियानों में खून मुसाफिर है। कोई वजूद हमेशा एक जगह मौजूद नहीं रह सकता। ख्वाहिश और हुसूल के दरमियानी फैसले को इंतजार कहते हैं। कामयाबी एक खूबसूरत तितली है जिसके ताक़ुब में इंसान बहुत दूर निकल जाता है। इंसान प्लानिंग करता है मुस्तकबिल की, रोशन मुस्तकबिल की, लेकिन जब वो मुस्तकबिल हाल बनता है तो शायद इतना रोशन नहीं होता। इंसान जिंदगी के सुकून की खातिर शादी करता है और शादी इसके लिए मसाइल पैदा करती है। जवानी और बुढ़ापा उम्र के किसी हिस्से का नाम नहीं, ये सिर्फ अंदाज़े फिक्र के नाम है। दरिया अपना रास्ता खुद ही बनाते हैं, लेकिन इस किनारे की तरफ जिस पर बंद ना बांध गया हो। जब जिस्म जिस्मानी तौर पर अमल कर रहा होता है तो ख्याल के तौर पर बंद हो जाता है। जिस तरह गम दिल को खाता है और दिल गम को खाता है, इसी तरह हम वक्त को बर्बाद करते रहते हैं और वक्त हमें बर्बाद करता रहता है। माजी की याद इंसान के वजूद को दिल की तरह ढांप लेती है और फिर वो कुछ भूलने का ख्याल भी भूल जाता है। जो हादसा एक दफा गुजर जाए वो याद बनकर बार बार गुजरता है। मौसम गुजर जाते हैं लेकिन याद नहीं गुजरती। आईने गिर्द आलूद हो जाए तो
گرد کے ذرات میں کئی آئینے نمودار ہو جاتے ہیں، جو کبھی تھا، اب بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ انسان کے اسے ان یادوں میں بھی شریک کیا ہے جو اس کی اپنی ذاتی نہیں ہے۔ ہر کربلا ایک ہی کربلا ہے، صداقت کا قافلہ جس مرحلے سے گزرا ہمیشہ اسی مرحلے سے گزرتا رہا ہے۔ میں اور میرے ساجدین اور منکر سجدے سب فانی ہیں۔ بعض اوقات نخلستان کے ٹھنڈے سائے مسافرت کی اذیت کی یاد سے نہیں بچا سکتے۔ میرے اللہ ایک ایسی چیخ لگانے کی قوت دے کہ بے حسی کی قبر سے غافل مردے نیند کا کفن پھاڑ کر نکل آئے اور اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھیں جو دیدہ بنا کو نظر آتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ اسلام بہت پہلے مکمل ہو چکا، لیکن وضاحت ابھی جاری ہے۔ باتیں اور صرف باتیں عمل کے پاؤں میں بھاری زنجیر ہیں۔ اگر آرزو گھوڑے بن جائیں تو ہر احمق شہسوار کہلائے گا۔ انسان مسرت گدوں میں خوش نظر آتا ہے اور غم گدوں میں تنہا ہے۔ اس کا اپنا گھر دعوتوں میں جگمگاتا ہے اور تنہائیوں میں ٹمٹماتا ہے۔ ہم آرام کی آرزو میں ہی بے آرام ہو رہے ہیں۔ جو انسان اپنی ہی نگاہ میں معتبر نہ ہو، اس پر کون اعتبار کرے گا؟ مقابلہ انسان میں نفرت کا بیج بوتا ہے اور مقابلے کی انتہائی شکل جنگ ہے۔ انسانی خون کے دریا بہانے والے آخر اسی دریا میں غلطا نظر آئیں گے۔ صحت بیماری کی ضد میں ہے اور بیماری ڈاکٹر کے عذاب میں ہے۔ ہم پر غریبی نازل ہوتی ہے تو اتنی کہ ہم اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں، اور دولت نازل ہوتی ہے تو اتنی کہ ہم دوسروں کو زندگی سے مایوس کر دیتے ہیں۔ احمق کا علاج نہیں، کیونکہ یہ بیماری نہیں، عذاب ہے۔ ہم جو کچھ زبان سے کہتے ہیں دل سے اس کی نفی کر دیتے ہیں، اور پھر وہی حال یعنی برا حال ہوتا ہے۔ اگر خوف زندہ انسان بے خوف ہو جائے تو خوفزدہ کرنے والے کی طاقت کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ انسانوں کا قتل عام کر کے ان کے خون سے اپنے چہروں کو سرخرو سمجھتے رہے ہیں۔ جس شخص کا سرمایہ وطن سے باہر ہو وہ خود کو وطن میں غریب الوطن محسوس کرے گا۔ شہر بھرے کے بھرے رہتے ہیں، لیکن ہر سال بعد چہرے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ زمین کا انتقال کراتے کراتے ہمارا اپنا انتقال ہو جاتا ہے۔ صبح صادق ہو یا کاتب نور کا پرتو ہے۔ مسلمانوں کی عبادات کے مفہوم سے کما آگاہ کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں عملی کردار ادا فرمایا۔ عبادت کے اس مفہوم میں نہ اضافے کی گنجائش ہے نہ تقسیم کی۔ دنیا میں اگر کوئی شے ناممکن ہے تو وہ ہم رنگی ویک رنگی عقیدہ ہے۔ گنج مخفی آشکار نہ ہو تو گنج کیسا کہلائے؟ اللہ ایسا رازق ہے کہ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے رزق کا انتظام کر چکا ہوتا ہے۔ اہل باطن دراصل ظاہر کی اصل کو پہچانتے ہیں۔ جہاں ہمارے پسند کی چیز ہمیں میسر نہ آئے وہاں صبر کام آتا ہے، جہاں ہمیں ناپسندیدہ اوقات اور افراد کے ساتھ گزارنا پڑے وہاں بھی صبر کام آتا ہے۔ جہاز خطرے میں ہو تو مسافروں کو دعا سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لوگ اللہ سے اس کے تقرب کے علاوہ سب کچھ مانگتے رہتے ہیں۔ کسی کے احسان کو اپنا حق نہیں سمجھ لینا چاہیے۔ گناہوں کی وادیوں میں سے گزرنے والے انسان کو ماں باپ کے چہرے محفوظ کرتے ہیں۔ اپنی لا علمی کے احساس کا نام علم ہے۔ انسان موت دیکھے تو
زندگی بھول جاتی ہے. زندگی دیکھے تو موت یاد نہیں آ رہتی. قوت فیصلے کی کمزوری انسان کو تذبذب میں ڈال دیتی ہے. سکون خواہش سے نہیں نصیب سے ملتا ہے. ہر مقام بیک وقت مشرق بھی ہے اور مغرب بھی، اور کوئی مقام نہ مشرق ہے نہ مغرب. بغاوت کامیاب ہو جائے تو انقلاب کہلاتی ہے، اور انقلاب ناکام ہو جائے تو بغاوت کہلاتا ہے. غم آخر خوشی کے چھن جانے کا ہی تو ہے. مشرق سے نکل کر مغرب میں ڈوبنے والا سورج دراصل نہ کہیں سے نکلتا ہے نہ ڈوبتا ہے. کسی درخت کا کوئی پتا کسی پتے سے نہیں ملتا. لامکان میں رہنے والا ہر مکان میں موجود ہے. اگر موجود ہے تو لامکان کیا ہے؟ میں یہ دعا نہیں کرتا کہ دشمن مر جائے، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ دوست زندہ ہو جائے. خواب اس وقت تک حقیقت نظر آتا ہے جب تک ختم نہ ہو. ہر بیماری اپنے قریب ہی اپنا علاج رکھتی ہے. جس بحثت میں ضرورت شجر ممنوع ہو، اس بحثت سے انسان جلد ہی نکل جانا پسند کرتا ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو صرف ایک راستے کا سفر ملا. ان کو کسی موٹر پر، کسی دوراہے پر کوئی تکلیف نہیں ہوتی. شادی کے فیصلے کے وقت لوگ ماضی کے علم سے مستقبل کا سفر شروع کرتے ہیں. یہیں پر فیصلہ غلطی کا شکار ہو سکتا ہے. کسی کا کہا ہوا کسی اور کا علم ہے. ایک کا چہرے دوسرے کا تمنا ہے. دل اپنا ہوتا ہے اور اس میں درد دوسروں کا ہوتا ہے. انسان کی کائنات تو یہ ہے کہ اس کی کمائی بھی اس کی اپنی نہیں. جس کی رات بیدار ہو جائے اس کا نصیب جاگ اٹھتا ہے. دل بجھ جائے تو شہر تمنا کی چراغ سے خوشی حاصل نہیں ہوتی. مقابلہ کرنے کی خواہش معاون سے محروم کر دیتی ہے. ہماری زمین خطوں، علاقوں اور ملکوں میں تقسیم ہو کر رہ گئی ہے. آج کے انسان کا شعور بین الاقوامی اور مفادات قومی ہیں. نتیجہ یہ کہ انسان وہ نہیں جو وہ ہے. تنہائی بیماری بھی ہے اور عذاب بھی. دیوتا بننے کی خواہش میں آج کا انسان ہی نہیں رہا. انتظار اس فیصلے کا نام ہے جس کے کٹ جانے کی امید ہو. انسان اپنے نصیب پر راضی رہے تو اطمینان حاصل کرے گا. نصیب میں تقابل جائز ناجائز ہے. دل اور غم ایک دوسرے کو مل جل کر کھا رہے ہیں. برے مقاصد کے لیے محنت اگر کامیاب بھی ہو جائے تو بھی ناکام ہے. کوشش اور مجاہدہ بہت کچھ دے سکتا ہے، لیکن ایک گدھے کو کوئی مجاہدہ گھوڑا نہیں بنا سکتا. شادی اور محبت اگر الگ الگ انسان سے ہوں تو ایک طرفہ عذاب ہے. جب انسان کو اس حقیقت کا علم ہو جائے کہ وہ جن لوگوں میں مشہور ہے وہ لوگ جھوٹے ہیں تو یہ ناموری ایک تہمت سے کم نہیں. جب وقت تھا مال نہیں تھا، اب مال ہے وقت نہیں ہے. جب تک انسان آنے والے زمانوں کے لیے پلاننگ کرتا ہے جوان رہتا ہے. مجبور انسان اپنے جائز حقوق سے دستبردار ہونا ہی اپنے حق میں بہتر سمجھتا ہے. نیند دو مصروف اوقات کے درمیان وقفہ ہے. وقت کے لامحدود خزانوں سے ہمیں چند محدود ایام ملتے ہیں. ہم اس وقت کو زندگی کہتے ہیں. چراغ صداقت آندھیوں اور اندھیروں کی جلغار میں ہمیشہ جلتا ہے. کربلا کسی واقعے کا نام ہی نہیں بلکہ کربلا ایک دائمی استعارہ ہے. میرے اللہ، میری دعا ہے کہ اقبال کے کلام سے مسجد قرطبہ کی نظام غائب ہو جائے تاکہ میری یادیں احساس کی شدت کو اور کرب سے آزاد ہو جائیں. غریبی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک مایوس، ایک پر امید.
مایوس غریب کفر کے قریب ہوتا ہے اور پر امید غریب قربت کی بدولت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوتا ہے۔ کتاب بات سے بات کا پارٹ 5 صفحہ نمبر 81 پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ باقیہ کتاب آپ پارٹ 6 صفحہ نمبر 81 سے سماعت فرمائیے۔